فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ میرے بھائیو، نماز با جماعت کے فضائل کے سلسلے میں جو باتیں نماز سیریز کے ضمن میں اس کے تحت چل رہی ہیں، نماز کی فضائل با جماعت نماز کے فضائل کے سلسلے میں ایک نقطہ جو ہمارے سامنے ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ یہ جو نقطہ ہے فضیلت کا، یہ دراصل ہماری نمازوں کی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہماری نمازوں کو، ہماری نیکیوں کو جو اللہ کے فرشتے درج کر رہے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جانے کے حوالے سے ہے۔ میرے بھائیوں، بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نیکیاں کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور جس نماز میں خصوصیت کے ساتھ جس نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے حاضر ہو کر کے نمازیوں کو دیکھتے ہوں اور ان کے اعمال کو نوٹ کرتے ہوں، اور فرشتوں کی دو ٹیم ہے، ایک ٹیم آئے اور دوسری ٹیم جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ دفتر پیش کیا جائے، اگر ہم اس نماز میں حاضر نہ رہیں تو آپ بتائیے کہ اس دفتر میں، اس رجسٹر میں ہمارا تذکرہ نہیں ہوگا تو کس قدر محرومی ہوگی، کس قدر بے توفیقی ہو جائے گی، کس قدر حرمہ نصیبی ہوگی کہ ہم اس دفتر میں درج نہیں کیے گئے جس دفتر میں اللہ کے فرشتوں نے نمازیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو اس وقت نماز کے اندر نماز کے لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہمارا ریکارڈ، ہمارا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہو، اللہ کے فرشتوں کے دفتر میں نوٹ کیا جائے، اور اللہ کے سامنے تذکرہ جب فرشتے کریں تو ہمارا بھی تذکرہ کیا جائے۔ کس قدر اہم ہے، اس پہلو سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں یہ بات کئی حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، جس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ فرشتے جو ہیں یہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے جو مقرب بندے ہیں، یہ رات اور دن کے فرشتے فجر اور عشاء کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں، یعنی فجر سے عصر، پھر عصر سے فجر، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، ایک دن کے لیے اور ایک رات کے لیے، ایک ٹیم رات کے لیے ہے، ایک ٹیم دن کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں رات اور دن کے، یہ فرشتے ملتے کب ہیں، ان کی ملاقات کب ہوتی ہے؟ فجر میں، اور ایسے ہی عصر کی نماز میں یہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ فجر میں اکٹھا ہوتے ہیں، فجر میں سب سے زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، عصر کی نماز میں بھی اکٹھا ہوتے ہیں، اور عصر کی نماز میں بھی کوتاہیوں کا معاملہ حد درجہ افسوسناک ہے، کیونکہ عام طور پر عصر کی نماز بھی جو ہے وہ سو کر کے اٹھ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد لوگ کھانا کھاتے ہیں، عام طور پر جو معمول ہے قیلولہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے جو درمیانی نماز ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نیند کے غلبے کی وجہ سے عصر کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کی رکعتیں چھوڑ دیتے ہیں، یا بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ دیر تک آرام کرنے کے بعد آفتاب کے ڈوبنے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد ٹھونگے مارنے کی طرح سے ٹھونگ مارتے ہیں، چند رکعتیں، 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألہم ربہم وہو اعلم بہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیف ترکتم عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف ترکتم عبادی ویقولون ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون الی آخر الحدیث۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت کس قدر پیاری ہے، آپ دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے درمیان کچھ فرشتے باری باری آتے جاتے ہیں، روٹیشن کے ساتھ، یعنی ایک ٹیم آتی ہے اور دوسری ٹیم چلی جاتی ہے، پھر وہ ٹیم چلی جاتی جو پہلے آئی تھی، دوسری ٹیم آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ٹیمیں، فرشتوں کی یہ ٹیمیں رات میں اور ایسے ہی دن میں گردش کرتی رہتی ہیں، ایک ٹیم رات کے لیے ہے، ایک ٹیم دن کے لیے ہے۔ یہ دونوں ٹیمیں
فرشتوں کی جماعتیں فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز میں جو فرشتے آئے ہیں انہوں نے عصر کی نماز کے بعد یعنی مغرب، عشاء اور فجر یہاں تک لوگوں کی نمازوں میں حاضری دی انہوں نے اور ریکارڈ نوٹ کیا، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد وہ جاتے ہیں۔ اور اسی فجر کی نماز میں دوسری ٹیم حاضر ہوتی ہے جو اپنی ذمہ داری نبھاتی ہے، فجر میں رہتی ہے وہ، اور اس کی فجر میں آتی ہے، اس کے بعد ظہر میں اور پھر عصر میں۔ اس طریقے سے یہ ٹیمیں دو ٹیمیں ہیں جو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ گردش کرتی ہیں یہ ٹیمیں، اور ان کی جو ملاقات ہوتی ہے یہ فجر میں اور عصر کی نماز میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو فرشتے تمہارے ساتھ رات میں رہتے ہیں یعنی مغرب میں اور عشاء میں، یہ جو ٹیم ہے یہ اٹھ جاتے ہیں یعنی اوپر چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کیوں پوچھتا ہے؟ کیا اللہ کو نعوذ باللہ علم نہیں ہے؟ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے میرے بھائیو، اعلم بکل شیء، ہر چیز کا حد سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں سوال کرتا ہے؟ یوں ہی سوال کرتا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ تم ریکارڈ لے کر کے آئے ہو، بتاؤ۔ اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اشکال دور کر دیا، آپ نے فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے کہ وہ کس حال میں تھے، کس حال میں ہیں، کس حال میں رہیں گے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کیف ترکتم عبادی، فرشتوں میرے مقرب بندوں، تم گئے تھے دنیا میں، تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ یعنی جب تم آئے ہو تو میرے بندے کس حالت میں تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، ہم انہیں جب چھوڑ کر کے آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور جب ہم ان کے پاس آئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے دونوں فرشتوں کی جماعت یہی تو کہے گی، کیونکہ دونوں ٹیمیں ایک ساتھ میں اس نماز میں رہتی ہیں، ایک عشاء کی فجر کی نماز میں اور ایسے ہی دوسری عصر کی نماز میں، عصر اور فجر کی نماز، ان دونوں نمازوں میں دونوں ٹیمیں ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو نوٹ کرتے ہیں، جو نمازیوں کی لسٹنگ کرتے ہیں، جماعت میں کون کون لوگ حاضر ہوئے، میرے بھائیوں وہ لکھتے ہیں۔ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری حاضری کیسے ہوگی؟ کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نوٹ کیے جائیں گے؟ اور اس ٹیم میں، اس مسلمانوں کے اس جماعت میں کیسے شامل ہوں گے؟ اللہ کے ان بندوں میں کیسے شامل ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے جب پوچھا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس جب آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے بھائیو ہم نہیں تھے اس کے اندر، یہ گواہی ان کے لیے ہوگی جو اس نماز میں حاضر ہوں گے۔ میرے بھائی یہ ہے، تو یہ پانچوں نمازوں کی جو ریکارڈنگ ہے، ریکارڈ جو بنایا جاتا ہے، جو نوٹ کیا جاتا ہے، میرے بھائیو میرے بزرگوں، یہ ہمارے لیے کس قدر اہم ہے، کس قدر قیمتی ہے کہ ہم دنیا کے بہت سارے کاموں میں، دنیا کے بہت سارے محاذوں پر تو اپنا نام درج کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، اس کے لیے رشوت بھی دینے پر مجبور ہوتے ہیں تو دیتے ہیں تاکہ ہمارا نام درج ہو جائے۔ لیکن اللہ کے فرشتوں کا یہ دفتر، رجسٹر، جس میں اللہ کے بندگان، نمازی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازیوں کا نام درج کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو میرے بزرگوں، کیا ہم نے اس رجسٹر میں اپنا نام درج کرانے کی فکر کی؟ کیا ہمیں اس کی فکر ہے؟ کیا ہم اس کے لیے کوشاں ہیں؟ کیا اس سلسلے میں ہم سنجیدہ ہیں؟ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی ذات سے یہ سوال کرے اور اس کا جواب مانگے، اور جیسا جواب ہو اسی حساب سے اس سلسلے میں پیش رفت کرے، پیش قدمی کرے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ لشکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فوج ہے جو اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہے، معمور کر رکھا ہے اللہ عز و جل نے اپنے ان مقرب بندوں کو۔ یہ وہی فرشتے ہیں جن کے بارے میں راجح بات یہ ہے کہ یہ ملائکہ الکتبۃ الحافظون، جو لکھنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو حفاظت کرنے والے ہیں، درج کرنے والے ہیں، وہی فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنی کتاب رجسٹر میں درج کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر کے اسے بتلاتے ہیں۔ میرے بھائیو میرے بزرگوں، اس معنی میں اور بھی کچھ ایک روایتیں موجود ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان روایتوں کی طرف میں سرسری اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نماز کے اندر فجر اور ایسے ہی عصر کی نماز کا تذکرہ ہے۔ فجر اور عصر کی نماز کا تذکرہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ ان دونوں کے بارے میں بات بیان کی گئی ہے، اس حیثیت سے تذکرہ ہے کہ ان دونوں نمازوں میں ان فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ دونوں ٹیمیں فرشتوں کی پانچوں نمازوں کے سلسلے میں یہ دیکھتے ہیں
اور ریکارڈ لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلاتے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں نمازوں کا اہتمام کرنے کی خصوصیت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، یقیناً تم لوگ اے ایمان والو، تم لوگ اے میرے ساتھیوں، قیامت کے دن اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے، اپنے رب کا ایسے ہی دیدار کرو گے جیسے تم اس 14ویں رات کی چاند کا دیدار کرتے ہو۔ تم لوگ ایک ساتھ میں اس چاند کو دیکھتے ہو، لیکن کوئی دھکا، کوئی ایک دوسرے کو مثال کے طور پر پیچھے ہٹانا، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی نوبت نہیں آتی ہے، بلکہ سب آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار ایسے ہی کر لو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ تم فجر کی، تم سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز کی پابندی کرو۔ تم کوشش کرو کہ فجر کی نماز جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز ہے اور عصر کی نماز جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز ہے، ان دونوں نماز کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرو، اس سے پیچھے نہ رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے دیدار کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی ظاہر ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز اور عصر کی نماز ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فضیلت یعنی فجر اور عصر کے حوالے سے جو باتیں آئی ہوئی ہیں وہ کئی ایک روایتوں میں آئی ہوئی ہیں۔ ایک روایت یہ ہو گئی، ایک روایت اور ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے والی نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلے والی نماز کی پابندی کرے گا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا، 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ 2 ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ یہ فجر اور عصر کی نماز ہے، کیونکہ دونوں نمازیں ٹھنڈی ہیں۔ فجر کی نماز ظاہر ہے کہ صبح سے پہلے صبح کے سہانے وقت میں ہوتی ہے، ٹھنڈک کا ماحول ہوتا ہے، اور عصر کی نماز بھی ٹھنڈک کے ماحول میں ہوتی ہے، کیونکہ سورج کی تمازت اور سورج کی گرمی کم ہو چکی ہوتی ہے، اس کی شدت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ عصر کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے اور لوگ اس وقت راحت محسوس کرتے ہیں سورج کی تمازت سے۔ تو 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرنے والے کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی کے برعکس آپ سوچیں وعید بھی موجود ہے، جو فجر اور عصر کی نماز چھوڑ دے گا اس کے لیے وعید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دیا اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ عصر کی نماز جس نے چھوڑ دیا اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی یا چھوڑ دی اس نے، اس کے مال اور اس کا مال اور اس کی اولاد، اس کے اہل و عیال برباد کر دیے گئے، ضائع ہو گئے۔ میرے بھائیوں، وطر اہلہ کا معنی ہوتا ہے چھین لیا جانا، جھپٹ لیا جانا، محروم کر دیا جانا۔ تو جو شخص نماز عصر سے غافل ہو جائے، نماز عصر چھوڑ دے، اس کے لیے وعید ہے کہ گویا کہ اس نے اپنے مال، اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال و زر کو برباد کر دیا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ فجر کی نماز کا اور اس طریقے سے خصوصیت کے ساتھ عصر کی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اور بھی بہت ساری حدیثیں اس حوالے سے موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ تو عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے حوالے سے آپ نے اسی لیے تاکید فرمائی ہے کیونکہ ان دونوں نمازوں میں ان اللہ کے لکھنے والے فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے جو ٹیمیں آتی ہیں اور پھر جاتی ہیں۔ ایک جانے والی ٹیم چلی جاتی ہے، آنے والی ٹیم آ چکی ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ یہی معاملہ فجر کی نماز میں ہوتا ہے، یہ معاملہ عصر کی نماز میں ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا نام اللہ کے ہاں درج ہو، اللہ کے فرشتے لکھنے والے لکھیں اور اللہ کے سامنے جب پیش کریں تو ہم بھی اس لسٹ میں شامل ہوں، اس دفتر میں شامل ہوں۔ اللہ ہمیں اس فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔